عمران خان کی شروع سے خواہش تھی کہ پاکستانی لڑکی سے شادی نہیں کرے. جی خان صاحب شرما جاندے نے تے پھر کڑیاں والا معاملہ کن چلے ہے وہ بھی ذرا دسو. اس میں ایک سیتا وائٹ کا رول تھا اور دوسری تھی وہ ایما سارجنٹ. سیتا وائٹ سے ایک پہلا بچہ ہوا تھا جو کس کا تھا وہ بچہ؟ خان صاحب کا. جمہوریت کے نام پر کیا بیچ رہے ہیں یہ آج جمہوریت کے تک؟ نام پہ ہم نے صرف مسالہ بیچا ہے اپنے مفادات کے لیے. ہم نے ووٹر کو مارا ہے, ہم نے عوام کو مارا ہے, ہم نے اداروں کو تباہ کیا ہے صرف اور صرف اقتدار کی خاطر. وہ سیاستدان نہیں ہے, وہ اچھا کھلاڑی ضرور ہے. عمران خان ایک روحانی آدمی بھی ہے. السلام علیکم جی, میں ہوں حسنہ طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان خبر ٹی وی. السلام علیکم اسد شہزاد صاحب, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر جی. آج کی اسپیشل میٹنگ تھی, تھینک یو آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اس کے علاوہ آپ نے کبھی کسی کو اس پوائنٹ کو ڈسکس کرنے کے لیے ٹائم نہیں دیا. میرا آج ٹاپک ہے عمران خان. آپ کی زندگی کے تقریباً 25 سال عمران خان کے ساتھ گزرے ہیں. کیا پایا آپ نے عمران خان کو؟ کیونکہ جتنا قریب آپ ان کے رہ چکے ہیں اتنا کوئی بھی نہیں ہے, اور آج کے ینگسٹرز کو صرف سنی سنائی باتیں ملتی ہیں عمران خان کے بارے میں. در حقیقت عمران خان کیا ہے, کون ہے؟ پاکستان کی کرکٹ کی تاریخ میں عمران خان 71 میں انٹر ہوتا ہے. ایچ میں پڑھتا تھا, ماں کا لاڑلا تھا, اور اتنا لاڑلا تھا کہ جب یہ زمان پارک سے نکلتا تھا تو اس کی ٹائروں کی جو سپیڈ تھی وہ پتہ چلتا تھا کہ عمران خان زمان پارک سے نکلا ہے. لاہور مختصر تھا, اتنا بھی نہیں تھا, لیکن آج کے لاہور سے بڑا وہ بہترین پرفضا اور خوبصورت لاہور تھا. نمبر ایک, زمان پارک کی بستی میں رہنے والا یہ انسان جس نے پاکستان کی کرکٹ کو ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو ایک گلیمر کا راستہ دکھایا ہے. عمران خان کا یہ بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ پاکستان کی کرکٹ میں جو دور گلیمر کا عمران خان کا تھا وہ پاکستان کی تاریخ میں نہ پہلے آیا نہ بعد میں آئے گا, ابھی تک تو نہیں آیا. گلیمر کا آپ نے ذکر کیا تو میرے ذہن میں اچانک سوال آ رہا ہے, اگر آپ اجازت دیں تو. جی, سوال یہ ہے کہ زمان پارک سے لے کر گلیمر سے لے کر پلے بوائے تک کا سفر انہوں نے کیسے طے کیا؟ دیکھیں, جب وہ یونیورسٹی میں جب وہ یہاں سے آکسفورڈ میں پڑھنے گیا عمران خان, تو اس کی یہ جو سیکٹر اس وقت شروع ہوتا ہے. اس سے پہلے وہ جب ایچ میں پڑھتا تھا. عمران آج بھی ایک شرمیلا انسان ہے, آج بھی جب اسے کو بات کرتے ہیں تو شرما جاتا ہے, یہ اس کی پرانی ہیبٹ ہے. اور اس کے علاوہ جب وہ کرکٹ میں ابھی آیا بھی تھا نہیں بھی آیا تھا تو اس وقت بھی اس کے یہی شوخی, یہی چہرہ, یہی باتیں وہ کرتی تھی کہ وہ کسی نہ کسی بات پہ شرما جاتا ہے. جی خان صاحب شرما جاندے نے تے پھر کڑیاں والا معاملہ کن چلے ہے وہ بھی ذرا دسو. دیکھو, یہ ایک بڑی لمبی تاریخ ہے, 25 سال کی تاریخ ہے. وہ گلیمر کی تاریخ میں وہ جب پلے بوائے تھا تو اس میں ایک نام نہیں ہے, بڑے بڑے نام ہیں. خاص کر ان میں سے جو دو نام جنہوں نے بڑا ہٹ کیا عمران خان کی زندگی کو بھی, اور عمران خان کے آنے والے اور پچھلے دوروں کو اگر میں دیکھتا ہوں تو اس میں ایک سیتا وائٹ کا رول تھا اور دوسری تھی وہ ایما سارجنٹ. ایما سارجنٹ سے اس کی دوستی بڑی اچھی رہی ہے, اور وہ شادی کی خواہش کے باوجود عمران نے سے شادی نہیں کی, لیکن اس نے سیتا وائٹ سے بھی شادی نہیں کی. سیتا وائٹ سے ایک پہلا بچہ ہوا تھا جو کہ ابارشن ہو گیا, لاہوری میں ہوا. کس کا تھا وہ بچہ؟ خان صاحب کا. اچھا, اس کے بعد یہ جو بیٹی ہوئی ہے ٹریان, یہ عمران خان کی پہلی بیٹی ہے, اور اس کو وہ تسلیم کرتا ہے, آن پیپر تسلیم نہیں کرتا. کیا وجہ آن پیپر تسلیم کیوں نہیں کرتا؟ کیا اس کے پیچھے کی وجوہات ہیں؟ یہ ایک لمبی کہانی ہے. کورٹ میں بڑے مسئلے چلے, پھر نیو یارک کورٹ سے بھی اس کا فیصلہ آیا, اور اس فیصلے کے مطابق وہ جو ٹریان ہے اس کی بیٹی کو ڈکلیئر کیا گیا. یہ ایک لمبی کہانی ہے. آپ دوسرے کویشچن پہ آئیں. اچھا مجھے یہ بتائیں, یوتھ تک جو عمران خان پہنچا ہے, یوتھ تک جو اب ہم لوگوں تک جو عمران خان پہنچایا جا رہا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, لا الہ الا اللہ, اور در حقیقت جو عمران خان ہے کیا ہے؟ کیا جو وہ کہتا ہے وہی ہے یا کچھ اور کہانی ہے اس کے پیچھے پس پردہ؟ عمران خان کی لائف کو میں دیکھتا ہوں تو 3 چیزیں بڑی اہم ہیں اس کی لائف میں. پہلا تو اس کا جو چیپٹر ہے وہ پلیئر کی حیثیت سے آپ کے سامنے ہے, اس پہ بات کرنا فضول ہے, بہت لمبی کہانی ہے, یہ بھی آن ریکارڈ ہے سب کچھ. دوسرا چیپٹر اس کا پلے بوائے تھا. پلے بوائے اور کرکٹ ساتھ چلتے رہے ہیں.
لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ میں نے عمران کی والدہ شوکت خانم صاحبہ کے تقریباً 4 انٹرویو کیے، اور ایک آخری انٹرویو جو میں نے زیاد شاہد صاحب نے کیا تھا، بڑا طویل انٹرویو تھا. اس انٹرویو کے کچھ دنوں کے بعد وہ لنڈن چلی گئیں، لے کے جائے کیونکہ کینسر جو تھا وہ بڑا ہائی پیچ پہ پہنچ گیا تھا، اس وجہ سے پھر وہ لنڈن میں ان کا انتقال ہو گیا. میں یہاں پہ ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ ماں کا لاڈلا بیٹا تھا، بہنوں کا پیارا، بہت پیارا بھائی تھا یہ، اور ہے بہنوں کا تب بھی پیارا بھائی. آپ دیکھ لیں گڈیالہ میں بیٹھی ہوئی ہیں، محبت ہے، بہن بھائی کا ایک رشتہ ہے. لیکن عمران خان کی جو سب سے بڑی بات رہی ہے اس کی لائف کے اندر، کرکٹ کے علاوہ جب ان کی والدہ کی ڈیتھ ہوتی ہے تو میں آپ کو بڑا دلچسپ واقعہ بتاتا ہوں کہ ڈیتھ والے دن یہ رویا نہیں ہے. بہنوں نے، باجی لیما نے، باجی روبی نے، باجی عظمیٰ نے بڑا رلانے کی کوشش، ہم جیسے دوستوں نے بڑے رلانے کی کوشش کی. عمران کے 3 دوست ہیں، گولڈی ہے، بشر عرف موبی ہے، اور صلاح الدین ہے عرف میاں سلی، اور اس کے علاوہ میں تھا، اور ہمارے ایک جیو کے لاہور کے جو بیورو چیف ہیں ریش انصاری بھی ان تمام چیزوں کے وٹنس ہیں کہ ہم نے طویل عرصہ عمران خان کے ساتھ گزارا ہے. تو خیر یہ اس دن رویا نہیں ہے، بہت کوشش کی، لیکن شام کو جب جنازہ اٹھایا گیا تو خیال تھا کہ یہ روئے گا، لیکن اس وقت بھی نہیں رویا. لیکن جب مٹی ڈالی گئی قبر کے اوپر تو دین اس کے اوپر جب دعا کا وقت آیا تو پھر یہ رویا تھا. اس وقت اس نے کہا تھا کہ میں اتنا پیسہ رکھنے کے باوجود اپنی ماں کو نہیں بچا سکا، تو میں شوکت خانم بناؤں گا. شوکت خانم بنا دیا. وہ ایک آپ کے سامنے ساری سٹوری ہے، لیکن لوگوں کو بہت کم پتہ ہے کہ شوکت خانم کے بعد اس کا سیکنڈ پلان تھا پاکستان میں چھوٹی کلاس، چھوٹے بچوں کو، جو غریب بچوں کو تعلیم دینا. اس کا سب سے بڑا مشن تھا شوکت خانم کے بعد. پھر پاکستان میں ایجوکیشن سسٹم کو کروں گا. شوکت خانم کے بعد اس خیال کو یہ فلفل کیوں نہیں کر سکے؟ کون سی رکاوٹیں بیچ میں حائل تھیں؟ رکاوٹیں کوئی نہیں تھیں. عمران جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس کو پھر کوئی واپس نہیں لے سکتا. عمران کی زندگی میں تنقید نہیں ہے، وہ تنقید برداشت نہیں کرتا. نمبر 1، عمران کی جو سب سے بڑی خامی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ٹرسٹ نہیں کرتا کسی پہ. وہ اپنی ذات پہ بھی ٹرسٹ نہیں کرتا، جو میں نے پچھلے 24-25 سال میں دیکھا ہے. اچھا سر، آپ نے بات کی کہ وہ بہت اگریسو بندہ ہے، وہ کرٹیسزم برداشت نہیں کرتا عمران خان. تو قیدی نمبر 804 ابھی تک کرٹیسزم ہی برداشت کر رہا ہے. نہیں، ایک بات بتاؤں کہ وہ ایک مضبوط آدمی بھی ہے. میری اس کی ایج میں صرف وہ 51 کی پیدائش ہے، میں 54 کی پیدائش ہوں. پاکستان میں پولیٹکس میں آنے کا مطلب ہے کہ آپ کو کرٹیسزم سے گزرنا پڑے گا قدم قدم پہ. ضروری ہے، یہ ہوتا ہے. لیکن پاکستان کی سیاست کبھی سیاست رہی نہیں ہے. پاکستان میں جمہوریت کبھی جمہوریت رہی نہیں ہے. جمہوریت کے نام پر کیا بیچ رہے ہیں یہ آج جمہوریت کے تک؟ نام پہ ہم نے صرف مسالہ بیچا ہے. ہم نے اقتدار کو بیچا ہے. ہم نے مفادات کو، اپنے مفادات کے لیے ہم نے ووٹر کو مارا ہے، ہم نے عوام کو مارا ہے، ہم نے اداروں کو تباہ کیا ہے، صرف اور صرف اقتدار کی خاطر. عمران خان کو بھی صرف اقتدار کی بھوک ہے یا کچھ بہتر چاہتا ہے؟ عمران کو اقتدار کی بھوک تو نہیں میں کہہ سکتا، اور اس کو کبھی کسی چیز کی بھوک نہیں ہے کہ اس کو ہر چیز پکی پکائی ملی ہے. ہاں، کرکٹ میں اس نے ایک بہت بڑی محنت کی ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ ایز این کھلاڑی وہ آج بھی، اگر لوگ کہتے ہیں کہ وہ اتنا صحت مند کیوں ہے، وہ آج بھی اگر اس کا ناشتہ دیکھیں، اگر اس کا دوپہر کا کھانا دیکھیں، اگر اس کا رات کا کھانا دیکھیں، تو یہ اس کی فٹنس کے بہت سے راز ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اگر وہ آج کوئی ٹریننگ سینٹر کھولے تو پوری دنیا اس کی ٹریننگ سے فائدہ اٹھا سکتی ہے، جو کہ عمران خان کی ٹریننگ کا ایک، کیونکہ ساری عمر ٹریننگ ہی لی ہے. وہ آج بھی ٹریننگ لے رہے ہیں، اور جیل میں ٹریننگ لے رہے ہیں کہ جیل میں رہا کیسے جاتا ہے. سیاست میں رہا تو اس نے سیاست کو سیکھا نہیں ہے، یہ اس کی بیڈ لک ہے. وہ سیاستدان نہیں ہے، وہ اچھا کھلاڑی ضرور ہے، ٹھیک ہے. تنقید کرنا اس کو بہت آسانی آتی ہے، لیکن تنقید برداشت نہیں کرتا. تنقید اس کی برداشت سے باہر ہے. اس کی دوسری جو سب سے بڑی خامی ہے کہ آپ جو مرضی اس کے لیے کر لیں. آپ نے ابھی اس کو ایک بات بتائی ہے کہ یہ کام فلاں کر رہا ہے، ٹھیک 15 منٹ بعد وہ بندہ آپ کو کال کرے گا، یار تو عمران کی کیا ہیں. وہ اس نیچر کا آدمی ہے. اب آ جائیں اس کے یا کا نا بدو ویا کا نستعین آپ نے ذکر کیا. میں ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان ایک روحانی آدمی بھی ہے.
عمران کی جو روحانیت ہے وہ اس سے اندازہ کریں کہ کراچی میں مجھے نام ذرا بھول گیا، بہت بڑے بزرگ تھے، میں خود عمران کے ساتھ کراچی جاتا رہا ہوں ان پیر صاحب کے پاس. جب بھی کسی کو مسئلہ ہوتا تھا، کرکٹ میں جب کوئی مسئلہ ہوتا تھا یا جب کوئی چیز فیل کرتا تھا تو یہ ادھر ضرور جاتا تھا. یہ داتا دربار بھی اکثر جاتا تھا، یہ مزاروں پہ بھی جاتا تھا. پاک پتن تو اس کی وجہ سے گیا، اس سے پہلے کبھی یہ پاک پتن نہیں گیا. ہاں ایک دفعہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے کچھ پلیئرز گئے تھے تو عمران خان بھی وہاں پہ گیا تھا. تو یہ روحانیت جو ہے نا، یہ آج کی نہیں ہے. روحانیت اس کے ساتھ اگر جو میں نے جڑتے دیکھی ہے، غالباً 1984-85 میں نے اس کو زیادہ رغبت دیکھی ہے روحانیت کی طرف. ٹھیک ہے، ان کا کسی ایک عورت کے ساتھ نبھا کیوں نہیں ہو سکا؟ یہ ایگریشن کی ہی وجہ تھی یا کچھ اور؟ اگر آپ عمران خان کی کتاب میرا پاکستان پڑھیں اور جس کے کچھ چیزوں کا میں بیٹھ رہا ہوں، عمران خان کی شروع سے خواہش تھی کہ پاکستانی لڑکی سے شادی نہیں کرے گا. وہ طے کر چکا تھا. وہ طے اس وجہ سے کر چکا تھا کہ پاکستان کی میں نے خود اس سے کئی بار سوال کیے. جب والدہ کہتی تھی شادی کر لے، یہ کہتا تھا شادی. والدہ کی ایک ہی خواہش تھی کہ وہ شادی کرے تو مجھے موت آئے. وہ اکثر کہتی تھی، لیکن وہ کہتا تھا شادی نہیں کرنی، پاکستانی لڑکی نے شادی نہیں کرنی. کیا وجہ؟ اس کی بنیادی وجہ وہ کہہ رہے جی کہ سب سے، آپ اس کی کتاب میرا پاکستان ضرور پڑھیے گا، اس میں ایک چیپٹر ہے، اس کے 32 پیجز ہیں، وہ صرف اسی کے اوپر ہیں. جمائمہ کے ساتھ ٹوٹنے کا اصل پرپس کیا تھا؟ جمامہ کے دو نظریات تھے. جمامہ ایک بہت اچھی خاتون ہے. اس کا پہلا اختلاف تھا کہ پاکستان کی سیاست نہیں کرنی، یہ مار دیتے ہیں. اس کو بھٹو کی موت بہت زیادہ جمامہ کے اوپر حاوی تھی. وہ اکثر اس کو کہتی تھی کہ بھٹو کی مثالیں دیا کرتی تھی کہ سیاست نہ کر. پہلا بنیادی اختلاف یہی تھا. پاکستان کی سیاست، پاکستان کی سیاست، وہ کہتی پاکستان کی سیاست چھوڑ دو. بنی گالا اسی مقصد کے لیے بنایا گیا تھا کہ تم ایجوکیشن کے سسٹم میں ہو، تم ہیلتھ کے سسٹم میں ہو. اب 2000 تک گولڈ سمتھ فیملی سے شوکت خانم کو تقریباً پاکستانی کو 50-60 کروڑ روپے ہر مہینے آیا کرتا تھا فنڈ ریزنگ میں. عمران خان کو سب سے زیادہ پیسہ وہاں سے آتا تھا. آپ اسے یہودی لابی کا نام دے دیں، جو بھی دے دیں، لیکن وہ جو بھی پیسہ تھا وہ نام یہودی لابی کا آئے اور خان صاحب کا نام نہ آئے. دیکھیں، جمامہ کی شادی کا جو بنیادی مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ جمامہ سے اس کا عشق بھی نہیں تھا. جمامہ اس کو بطور کرکٹر پسند کرتی تھی. لنڈن میں اس کے بھائی سے اس کی دوستی تھی. اس کے بھائی کے ذریعے پہ اس کا آنا جانا گھر میں ہوا اور شادی بھی آنن فانن ہوئی ہے. کوئی عشق نہیں چلا اس کے ساتھ. اور یہ میرے خیال میں کہ اگر میں اس بات پہ کہوں تو 15-20 دن کے اندر معاملہ چلا ہے اور 15-20 دن کے اندر شادی ہو گئی. وجوہات کیا بنی؟ وجوہات میں نے بنیادی وجہ بتائی کو پاکستان میں عمران کی سیاست کا رول. پالیٹکس کو لے کے ایک تو وہ رول نہیں دیکھنا چاہ رہی تھی. دوسرا پھر اس نے اس کو یہ بھی کہا تھا کہ زندگی میں کچھ بھی ہو جائے میں اپنے بچوں کو پاکستان کی سیاست میں نہیں آنے دوں گی. اور یہی وجہ ہے کہ آج تک اس وقت جب کہ عمران خود کرائسس میں ہے اور اگر آج اس کا کوئی ایک بیٹا سٹیج پہ کھڑا ہو جاتا ہے تو کم از کم 50% وہ لے جائے گا عمران کے اوپر. وہ کھیل جائے گا، اپنے باپ کو کھیل جائے گا، اپنے باپ کی سیاست کو بھی کھیل جائے گا. لیکن اس وقت جو بنیادی رکاوٹ ہے وہ جمامہ ہے، جو کہ یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ میں نے اپنے دونوں بچوں کو کسی بھی حالت میں پاکستان کی سیاست پہ نہیں آنے دینا، اور وہ آج بھی اس وعدے پہ قائم ہے. شادی کا ذکر اور ریحام خان کا ذکر نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ریحام خان نے جو خان صاحب پر کتاب لکھی ہے، کتنی صداقت ہے اس میں؟ اس کتاب میں کچھ ایسے چیپٹر ہیں جو کہ بالکل غلط ہیں. اگر میل کے حوالے سے بات کروں تو چیپٹر بالکل غلط ہے. میں نے بھی ایک لائف عمران کے ساتھ گزاری ہے، اس کے دوست اس چیز کے گواہ ہیں. میں نے اپنی پوری لائف میں عمران کو شراب پیتے نہیں دیکھا. 2000 تک تو میں نے نہیں دیکھا. میں نے اس کو چرس جو کہ پوری دنیا کے پلیئرز میں تقسیم ہوتی تھی، پلیئرز پیتے تھے، میں نے عمران کو سگریٹ نہیں پیا تو چرس بھی پیتے نہیں دیکھا اس کو میں نے. ٹھیک ہے. تیسرا ہے کہ اس کے اندر صرف ایک چیز بہت، کرکٹ اور خاتون. اور خاتون کے حوالے سے بات کرو کہ اسکور جس طرح وہ بیٹنگ بالنگ کرتا تھا، اسی طرح خواتین کی بھی ایک لمبی لائنیں لگ جاتی تھیں. صرف گلیمر آئی ہے تو صرف پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں آئی ہے، اور کرکٹ ٹیم میں گلیمر اس وقت تک رہی ہے جب تک عمران خان رہے. جیسے عمران خان کی کرکٹ ختم ہوتی ہے، آپ کا پاکستان میں جو گلیمر کا دور تھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا. اچھا، تیسری شادی کی بات کریں گے پنکی پیرنے کی.
تو کہا جاتا ہے کہ پنکی نے ان کے ساتھ جو نکاح کیا اس پر کافی زیادہ اعتراضات کیے جاتے ہیں، اب ان کے شوہر کی طرف سے بھی کیے جا رہے ہیں، کافی عرصے بعد انہیں ہوش آئی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، پنکی کی کتاب سب کے سامنے ہے، اس کی سٹوری سب کے سامنے ہے. میں پنکی کے کیس کا گواہ نہیں ہوں، میں پنکی کے دور کا گواہ نہیں ہوں. میری عمران خان کی میں 74 سے لے کے اور 99 تک میں عمران خان کے ساتھ رہا ہوں. میں اختتام کی طرف آؤں گی. اب میں پوچھنا چاہوں گی کہ خان صاحب کو آج بھی جو اتنی محبت مل رہی ہے، کیا لوگوں کے دل میں ابھی بھی وہ ایک کرکٹر کی امیج چھائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ان کو محبت مل رہی ہے، یا پولیٹیشین کی وجہ سے؟ میرا یہ دعویٰ ہے کہ عمران کو ہائی پچ آج بھی کرکٹ کی وجہ سے ہے. آج بھی اگر اس کے لوگ دیکھنے آتے ہیں تو وہ کرکٹ کا ہیرو سمجھ کے زیادہ آتے ہیں. خواتین آج بھی اس کی اسی طرح عاشق ہیں، تو وہ ینگسٹر ہے، چاہے وہ آنٹی ہے، چاہے اولڈ آنٹی ہے، چاہے نیو آنٹی ہے. جتنی خواتین کی کلاس ہیں عمران کو آج بھی ایز این سیاستدان شاید اتنا لائک نہیں کرتی جتنا اس کی پرسنالٹی، جو کہ ہماری ہر خاتون کی اسی طرح کی پرسنالٹی کے ایک خواب ہوتا ہے. وہ خواب آج ہر گھر میں ہے. لاسٹ میں کیا پیغام دینا چاہیں گے خان صاحب کے لیے کہ جیل سے باہر آنے کے بعد انہیں وہ غلطی رپیٹ نہیں کرنی چاہیے جو انہوں نے پہلے کی ہے، کوئی ایسی ایک غلطی؟ عمران صاحب نے یہ غلطی نہیں کی، وہ ایک لمبی کتاب ہے غلطیوں کی. اگر میں ان کی غلطی لکھوں تو شاید مجھے 2 کتابیں لکھنی پڑیں. کوئی ون لائنر بتا دیں جو آپ کے نزدیک ہے کہ یہ چیز دوبارہ مت دہرانا، بینگ اے فرینڈ آپ سجیسٹ کریں انہیں. جس دن عمران نے ٹرسٹ کر لیا نا، سب سے پہلے اپنی ذات پہ اور پھر دوسروں کی ذات پہ، تو اس سے بڑا انسان شاید دنیا میں اور کوئی نہ ہو جتنا بڑا یہ انسان ہے. تو جی اس پیغام کے ساتھ کہ جس دن انہوں نے اپنے اوپر ٹرسٹ کر لیا، اس سے بڑا کوئی انسان نہیں ہو سکتا. خان صاحب کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے اوپر ٹرسٹ کریں، لیکن ایک پلیئر ہے دوسری جانب، تو ایک پلیئر کیسے ٹرسٹ کر سکتا ہے؟ خیر، بہت اچھا لگا خان صاحب کے بارے میں جان کر، اور بہت گہری اور لمبی کہانی ہے، اگر سننے بیٹھیں گے تو میرا خیال ہے کئی کتابیں بیت جائیں گی. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان حسنہ طاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.